ذوالجلال پھر باتیں کرتا ہے. پڑھنا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما خلقت بیدی. ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. بول حیدر. آواز ذوالجلال یرے پڑھنا قرآن. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے, جو اکرام والا بھی. جو جلال والا بھی ہے. درخواست گزار ہوں نہایتی واجب الاحترام خطیب اہل بیت مبلغ ولایت علامہ علی عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور آپ مومنین سے خطاب فرمائیں. بھرپور استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مل کے کل ایمان. نعرہ حیدری. بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. درود پڑھیے مل کے با جماعت. درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے با جماعت درود کی تلاوت کیجیے. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین و مولانا ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الہداتیین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا ہے مالک اللہ آپ تمام احباب کا اس بارگاہ میں چل کر آنا میرا مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا ہے مالک اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس یہاں تشریف فرما ہے میرا مولا تمام کی نیک شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان کے رزق عزت بخت مال جان بالخصوص عقیدہ ولایت امیر المؤمنین میں میرا مولا بے حساب برکت نازل فرما. سب دعاؤں کی ایک ہی دعا, ہماری اول بھی دعا یہی, ہماری آخر بھی دعا یہی. مالک اللہ ہمارے حقیقی وارث ہے سید کونین کا ظہور اپنے امر سے ہو, جو شریک القرآن ہے, جو خلیفۃ الرحمن ہے, جو امام الانس والجان ہے, وہ جو صاحب العصر والزمان ہے, وہ جو الکوثر کی تفسیر آخر ہے, وہ جو الشمس والضحیٰ کے وارث ہیں, وہ جو القمر اذا طلع کے چہرے والے ہیں, وہ شہنشاہ جو ربیع الانعام ہے, وہ جو جانوں کی بہار ہیں, جو زمانے کے امام ہے, جو صاحب العصر والزمان ہے. میرے مالک اللہ اس شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جس کا صدقہ ہم رزق کھاتے ہیں, جس کے سبب ہم سانس لیتے ہیں, وہ جس کی وجہ سے آسمان زمین پہ گرتا نہیں اور زمین پھٹ کے ہمیں نگل نہیں جاتی. میرے مالک اللہ اس شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما کہ وہ جو آئیں تو مصطفیٰ آئیں, وہ جو آئیں تو مرتضیٰ آئیں, وہ جو آئیں تو مجتبیٰ بھی آئیں, وہ ایسے آئیں کہ زمانہ انہیں دیکھ کر کہے کہ عباس آ گئے. وہ شہنشاہ خانہ کعبہ کی چھت پہ علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دے کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ, تاکہ زمانے کو یہ خبر ہو کہ علی کل بھی واجب تھا, علی آج بھی واجب
ہاتھ مانگو مل کے بولو حیدری عظمت امیر المومنین امام المتقین علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلیہ. اگر یہ میرے عزیزان محترم عزاداران امام حسین اگر محسوس نہ کریں یہ جو بکھرے ہوئے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند یہ عزادار ہیں اگر قریب آ جائے تو ایک گلدستے کی شکل اختیار ہو جائے گی. ایک درود کی تلاوت کریں شاید وہ قریب آ جائیں. اللہم صلی محمد. سلامت رہیں. بولنے والے بندے اتنے ہی ہوتے ہیں. ہزاروں کا مجمع بھی ہو تو اتنے ہی بولنے والے بندے ہوتے ہیں. سلامت رہیں. آغاز کرتے ہیں بات کا. میرے سامنے الحمدللہ کافی جانے پہچانے چہرے تشریف ہیں. سکلین بھائی, شہباز شاہ صاحب, آپ صاحب, رانا صاحب اور فی حضرات چہرے جانے پہچانے تشریف فرما ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اگر جب قریب آ جائیں گے تو پھر ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی جانا پہچانا چہرہ سامنے آ جائے گا. پہلا جملہ سرکار آج کی مجلس کا نظر کرتے ہیں اور دیکھنے لگوں کہ میرے عقیدے والا بندہ کس کس جا پہ موجود ہے اور اس منبر کی بلندی سے اس بندے کو سلام کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے سامنے سارے جانے پہچانے چہرے موجود ہے اور اگر کوئی ایسا چہرہ موجود ہے جو اس انتظار میں ہے کہ اگر اس بندے سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی, پہلے کہیں ٹکراؤ نہیں ہوا تو پھر کیا داد دینی اور پھر کیا دعا دینی. میں کہہ رہا ہوں سرکار اگر پہلے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا, بس ذہنوں میں یہ رہے ہم وہاں تو ملے تھے نا جہاں اکٹھے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. شاباش شاباش شاباش. مل کے بولو حیدری. سلامت رہیں. آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے معیار سماعت اب پتہ لگا لاہور میں پڑھ رہا ہوں. سرکار سلامت رہیں. ہم وہاں تو ملے تھے جہاں علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. اگر اس کے باوجود شہباز شاہ جی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جو مجھے پہچان, جملہ نظر کرنے لگو اور سلام پیش کرنے لگو ان عزاداروں کو. میں نے کہا اگر اس کے باوجود کوئی یہ کہے کہ جو مجھے پہچان نہیں پا رہا یا جسے میں پہچان نہیں پا رہا اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں موجود نہ تھا. وہ وہاں. شاباش شاباش. وہ وہاں نہ بھائی نہ, یہ سارے بندے میرے ساتھ مل گئے. اگر کوئی ایک آدھ بندہ وہ پیچھے بیٹھا جو اس سوچ و گمان میں گم ہے کہ یہ کیا بات کہہ گیا, اتنی بڑی بات کا, تو ہاں میرا بھائی میں تجھے دلیل دے دیتا ہوں کہ مسجد کوفہ کے منبر اعظم پہ علی امیر تشریف فرما ہے کہ محفل سے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا یا علی میں آپ کی ولایت کا بڑا معتقد ہوں. علی فرماتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. کہنے لگا نہیں مولا میں آپ کی ولایت کا بڑا ماننے والا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں تو جھوٹ بول رہا. کہنے لگا مولا میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ کی ولایت کا بڑا ماننے والا ہوں. اگر یہ سارے احباب میری بات کی گواہی دے تو پھر آپ کیا مان جائیں گے. بادشاہ فرماتے ہیں پوچھ لے اگر گواہی دے. اس ساری محفل نے اس بندے کو جاننے سے پہچاننے سے ماننے سے انکار کر دیا. بندہ تھر تھر آ گیا. کہنے لگا مولا سمجھ نہیں آ رہی, میں روز ان کے درمیان ہوتا ہوں, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہوں, لیکن یہ آج مجھے جان نہیں رہے پہچان نہیں رہے. بادشاہ فرماتے ہیں سان جب آدم سے 2000 سال پہلے ان کی روح عالم ارواح میں میری ولایت کا اقرار کر رہی تھی تب تو وہاں موجود نہ تھا. تب تو مل گئے. حیدری. تب تو وہاں موجود نہ تھا. تو جو بندہ تو وہاں موجود تھا اسے اپنے اور میرے درمیان اس 35 سے 40 منٹ کے فاصلے میں کوئی وقفہ کوئی فاصلہ محسوس ہوگا ہی نہیں. بات کا آغاز کرتے ہیں. صرف دیکھ رہا تھا کہ اللہ کرے ماحول بن جائے. بی بی نے ترس کر دیا, ماحول بن گیا. بات کا اب آغاز کرتے ہیں, لیکن اس سے قبل ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. میرے شیعہ سنی ہے باپ, چونک کی مجلس ہے. چونک کی مجلس کا پہلا اصول یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں, اگر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا بھی ہماری بات کو سن رہا ہے
تو وہاں بیٹھے ہوئے ذرا جواب تو دینا، قرآن پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں؟ شاباش شاباش، سلامت رہے بلے شاہ جی، کتنے لے آئے ہوئے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی نسلوں کے اندر یہ ولائے علی امیر المومنین تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ میں نے کہا سرکار قرآن پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، قرآن تو سبھی کے لیے ایک ہے نا؟ اور باخدا شہباز شاہ جی، ثقلین بھائی، قرآن سے بات کرنا آپ تائید کریں گے میری بات کی؟ قرآن سے بات کرنا ایک مشکل ترین عمل ہے۔ پھر میں بھی اب رسک لے کے بات کا آغاز کرتا ہوں، پھر لین جانے ہیں تو حسین جانے، جیسا آپ سنیں گی ویسا میں آپ کے حسین سماعتوں کی نظر نوکری کر کے یا علی زندگی باقی ملاقات باقی۔ لیکن اس سے پہلے علامہ طالب جوہری صاحب کے جملہ ذہن میں، باخدا وہ کمال لوگ تھے، جوہری لوگ تھے، حقیقتاً میں صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا، وہ فرماتے کہ ہم کبھی بھی اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرنے والی مشکل میں پڑتے ہی نا، لیکن جب سے ہمارے بھائیوں نے کہہ دیا ہے نا ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہم نے بھی اس دن سے ٹھان لی ہے کہ علی کی ولایت ثابت کرنی ہے تو فقط قرآن سے۔ شاباش، صلی اللہ محمد۔ ہم نے بھی اس دن سے ٹھان لی ہے کہ علی کی ولایت ثابت کرنی ہے تو فقط قرآن سے کرنی ہے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کے، فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، اور تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا، شاباش، تمہیں اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق، بندے کچھ حیران ہو گئے، کچھ پریشان ہو گئے، شاہ جی یہ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا میں نے ولایت پڑھنی ہے اور اس نے آغاز علی کے نقطہ بائے بسم اللہ سے لے کر عباس کی سینے والناس تک علی کے فضائل پڑھے۔ علی، ہاتھ یہیں رہے تو جملہ نظر کرنا چاہوں گا، ہاتھ یہیں، علی کے فضائل پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ لاکھ علی علی کرتا رہے اس وقت تک حق ادا ہوتا ہی نہیں جب تک وہ علی علی نہ کرے۔ جب سلامت رہے حیدری، امام المشرقین والمغربین، علی علیہ السلام، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا مغرب اللہ کے لیے۔ چلو وقت کو بھی مد نظر رکھنا، اگر دامن وقت کی غربت نے ساتھ دیا تو پھر وجہ اللہ کی جانب بعد میں چلتے ہیں، لیکن پہلے اس سے دیکھ لیتے ہیں کہ مشرق اور مغرب ہے کیا۔ اللہ ایسی، سلامت رہیں آباد، اللہ ایسی ہی بات پھر سورہ مزمل میں بھی کر رہے ہیں، کیا؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوہ وکیلا، کہ اللہ ہی مشرق کا رب ہے، اللہ ہی مغرب کا بھی رب ہے۔ پھر سرکار نہ جانے کیا معاملہ پیش آیا، کیا ایسا معاملہ پیش آیا کہ اللہ کو سورہ رحمان میں یہ کیوں کہنا پڑ گیا کہ رب المشرقین و رب المغربین، رب الشاباش، رب المشرقین و رب المغربین، کہ میں دو مشرقوں کا رب ہوں، دو مغربوں۔ آؤ میرے بھائیوں میں بتاتا ہوں، ہوا کچھ یوں تھا کہ ابو طالب کے بیٹے یعنی کہ محمد اور وسیع، یعنی کہ محمد اور ولی، یعنی کہ محمد اور علی سفر کر رہے تھے کہ سفر کے دوران محمد مصطفیٰ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اب محمد مصطفیٰ علی کے زانو کو ابو طالب کا زانو سمجھ کر لیٹ گئے۔ وہاں نماز کا وقت قریب آ رہا تھا، سورج غروب ہونے کو جا رہا تھا، سورج سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، سورج بندہ بس وہی بولے گا ثقلین شاہ جی جس کا عقیدہ ملے گا، جس کا عقیدہ نہ ملے وہ بولے نہ بولے، نہ اس سے مجھے داد چاہیے نہ اس کی مجھے دعا چاہیے، اس کے ساتھ میری کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ بولے نہ بولے باخدا میری ذات کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، لیکن جس کا عقیدہ ملے وہ نہ بولے، پھر دکھ بھی لگے گا، پھر ارمان بھی لگے گا، سمجھوں گا محنت ضائع ہو گئی۔ ارے بھائیو، جو یہ لوگ کہتے ہیں
کہ علی کی نماز کا وقت گزر رہا تھا، نہ بھائی نا نماز کا وقت ان کا نہیں، ہم جیسوں کا گزرتا ہے۔ شاباش حیدری، نماز کا وقت ان کا نہیں، ہم جیسوں کا گزرتا ہے۔ ان کا سلامت رہے، آپ بزرگوں سے دعا چاہیے، سلامت رہیں آپ۔ نماز کا وقت ان کا نہیں، ہم جیسوں کا گزرتا ہے، ان کا نہیں۔ ہم اب جو سوار بیٹھے ہیں، مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ مقام کا نام ہے مقام رد الشمس۔ الحمدللہ 2 دفعہ کا سوار ہوں، میرے مولا نے اس دہلیز پہ سجدہ ریز ہونے کا موقع دیا۔ جو سوار نہیں ہو، دعا ہے مالک اللہ اسی 40 پہ آپ کو اس مقام کی زیارت نصیب کرے۔ مقام کا نام ہے مقام رد الشمس۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ جس مقام پر ابو طالب کے بیٹے نے اپنی انگشت شہادت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو مغرب سے مشرق کی جانب کھینچا۔ شاباش، ہاتھ یہیں رہے جو ابھی تک نہیں بولا، جملہ نظر کرنا لگا ہوں۔ ارے زمانے والوں، آؤ بتاتا ہوں کون ہے علی۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ ابو طالب کے بیٹے نے اپنی انگشت اولی الامر کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کن سے سورج کا فیکون کیا۔ اس دن سے مشرقیں ہو گئی 2، مغربیں ہو گئی 2۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا، میں 2 مشرقوں کا رب ہوں، 2 مغربوں کا۔ بول حیدر حیدر۔ سلامت رہیے۔ والمغربین علی علیہ السلام صلوات۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا۔ یاد رہے آیت کیا کہا اللہ نے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوه وکیلا، کہ اللہ ہی مشرق کا رب ہے اور اللہ ہی مغرب کا بھی رب ہے۔ پھر ابو طالب کے بیٹے نے سورج کو پلٹایا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے۔ سورج کو پلٹایا، اللہ نے کیا کہا؟ رب المشرقین و رب المغربین، میں 2 مشرقوں کا رب ہوں۔ 2 اچھا، عربی میں سیغے ہوتے ہیں 3، کیا؟ واحد تثنیہ، سلامت رہیں، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، کیا؟ مشرق، مشرقین، مشارق، مشرق، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ مشرق، مشرقین اور مشارق۔ اللہ نے پہلے کہا میں 1 مشرق 1 مغرب کا رب ہوں، پھر اللہ نے کہا میں 2 مشرقوں کا رب ہوں 2 مغربوں کا رب ہوں۔ پھر نہ جانے کیا معاملہ پیش آیا کہ اللہ کو سورہ معارج میں یہ کیوں کہنا پڑ گیا کہ رب المشارق والمغارب۔ رب، سلامت رہیں، آباد و شاد رہے، رب المشارق والمغارب، رب المشارق والمغرب، یعنی کہ میں کئی مشارق کا رب ہوں۔ سلامت رہیں، میں کئی مغارب کا رب ہوں، کئی مشارق کا رب ہوں، میں کئی اب جملہ نظر کروں، اگر ہر ہاتھ تائید مولا میں بلند ہو بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جملہ نظر۔ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا جنہوں نے مشارق اور مغارب اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو۔ سلامت رہے، یہ مشارق اور مغارب ہے کیا؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ، بندے زمانے والے ڈھونڈ ڈھونڈ مر جاتے، سوال کا جواب ملتا ہی نہ۔ اگر بندہ چھٹے تاجدار ولایت عصمت کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا اور آ کے سوال نہ کرتا مولا مشرق ایک مغرب ایک، اللہ نے کہا قرآن میں، مان لیا، سمجھ آ گیا۔ مولا پھر آپ کے دادا نے سورج کو پلٹایا تھا، شاباش شاباش، سورج کو
پلٹایا تھا. یہ ذرا ٹھیک کر دینا یار, ماحول ذرا خراب ہو رہا ہے. بہت اچھا ماحول بن گیا, جنتی ماحول بن گیا, باخدا میں راضی ہو گیا, لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا چھٹ کرنا, یہ کیوں ایسے کھینچ رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. باقی آواز بالکل ٹھیک ہے. کہاں تھا بندے نے سوال کیا, مولا اللہ نے قرآن میں کہا میں ایک مشرق کا رب ہوں ایک مغرب کا رب ہوں, سمجھ آ گیا. مولا پھر آپ کے دادا علی نے سورج کو پلٹایا, مشرق دو مغرب دو, سمجھ آ گیا. اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا رب المشرقین و رب المغربین. شاباش. لیکن مولا اب یہ مشارق اور مغارب والا کیا معاملہ ہے, ذرا مولا وضاحت تو فرما دیجئے. بادشاہ فرماتے ہیں ارے تجھے نہیں پتا 360 مشارق ہیں. شاباش شاباش شاباش. 360 مشارق ہیں, 360 مغارب ہیں. اچھا اب یہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے لاہور کا مجمع بیٹھا ہے. ارے بھائیو اگر ایکسپیریمنٹ کرنا ہو تو 1 جنوری کو گھر کی چھت پہ چڑھنا اور 31 دسمبر تک روزانہ یہ عمل کر کے دیکھنا, کیا کبھی آپ کو آپ کے ہاتھ کا سایہ یہاں دکھائی دے گا, کبھی 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 یہاں دکھائی دے گا. کیوں؟ کیونکہ سورج روزانہ اپنی جگہ سے نکلنے میں ہلکی 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 تبدیلی کرتا ہے. ہلکی ہلکی اپنی جگہ کو ہلکا ہلکا تبدیل کرتا ہے. اب جو سکول کالجز یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات بیٹھے ہو, اب باخدا سے کہنے لگا ہوں جب کلاس میں بیٹھے ہوئے روٹیشن آف دی ارتھ والے چیپٹر پر پہنچو گے تو بھائی کے حق میں بے ساختہ دعا نکلے گی. زمانے والوں یاد رکھنا علی کا بیٹا فرما گیا تھا 360 مشارق ہیں, 360 مغارب ہے. ارے یہ زمانہ اب پہنچا 360 ڈگری اینگل کہتے ہیں کسے. شاباش حیدر یہ زمانہ اب پہنچا. یہ زمانہ اب پہنچا. یار میرا اس ممبر کی بلندی پہ کھڑا ہوں, میری بی بی کا درس ہے, تو پھر میرا حق تو بنتا ہے نا سرکار کہ اگر کوئی بزرگ پیچھے رہ جائے تو اس کا ہاتھ تھام کے اپنے ساتھ لے کر چلنا میرا حق بنتا ہے. چلو میں اللہ کے سارے میرے ساتھ مل گئے, باخدا میں راضی ہو گئے, سارے مل گئے. لیکن اگر کوئی میرا بزرگ, کوئی جوان, کوئی میرا بھائی پیچھے رہ گیا تو میرا حق بنتا ہے اسے ساتھ لے کر. میں مثال کو مزید آسان کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے نا, سلامت ہے. گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورج روزانہ اپنی جگہ سے نکلنے میں ہلکی 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 تبدیلی کرتا ہے. اب نتیجہ دینا چاہوں گا اور آگے بڑھنا چاہوں گا, لیکن اس سے قبل میں سوال کو دہرانا چاہوں گا کہ اگر کوئی میرا بھائی پیچھے رہ گیا تو وہ اس رکعت میں میرے ساتھ شامل ہو سکے. سر کو اٹھا اور جملہ وصول کر بندے نے چھٹے تاجدار ولایت عصمت سے سوال کیا تھا, مولا مشرق ایک مغرب ایک, سمجھ آ گیا. آپ کے دادا نے سورج کو پلٹایا, مشرق دو مغرب دو, مشرق دو مغرب دو, سمجھ آ گیا. لیکن مولا یہ مشارق اور مغارب والا کیا معاملہ ہے. بادشاہ فرماتے ارے تجھے سمجھ نہیں آ رہی, جس مغرب میں سورج جا رہا تھا میرے دادا علی نے جانے نہیں دیا. شاباش شاباش شاباش. جس مغرب میں جا رہا تھا میرے دادا نے جانے نہیں دیا. اگلے دن جس مشرق سے نکلنا تھا وہاں سے نکلا نہیں, سورج نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی. ارے پلٹایا جو علی نے تھا. شاباش. اب جو غازی کا نوکر بیٹھے ہو پیروں پہ کھڑے ہو کے داد اور دعا دو, حق ادا نہیں ہوتا. جملہ اتنا بڑا نظر کرنے لگا ہوں, بندے نے
سوال کیا تھا. بادشاہ فرماتے ہیں ارے یار تجھے میں بتاؤں 360 مشارق 360 مغارب ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر یہی کہہ رہے تھے سورج نہیں آ رہا, سورج نہیں آ رہا, سورج نہیں آ رہا, سورج نہیں آ رہا. شاباش, سورج نہیں آ رہا. کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا کیسے آتا. غازی کے بابا نے واپس سے بلا لیا. غازی غازی کے بابا نے واپس سے بلا لیا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. آپ سلامت رہیں. آپ کے کیا کہنے, آپ کے معیار سماعت کو سلام. مولا آپ کی توفیقات خیر. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق ہو یا مغرب. اب آ گیا اس آیت پہ جس آیت کے لیے میرا دل للچا رہا تھا. ہاں شاباش, سلامت رہے وہ بندہ جب پہنچ گیا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہاں شاباش. اور تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا. اگر اب یہ سارا مجمع شہباز شاہ جی, ثقلین شاہ جی, اگر یہ سارا مجمع میرے ساتھ مل کے علی علی کی صدا کو بلند کرے تو پھر میں قرآن سے وجہ اللہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. ارے زمانے والوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وجہ اللہ نہیں ملتا, یہ جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کرے تجھے ویسے بھی نہ ملے. اللہ شاباش شاباش, اللہ کرے سلامت رہو, اللہ کرے تجھے ویسے. میں نے کہا مالک اللہ تو کہہ رہے کہ جہاں دیکھو گے میرا چہرہ دکھائی دے گا. میں نے کہا میرے مالک اللہ, میرے رحیم اللہ, میرے کریم اللہ, ایک جانب تو کہہ رہے تیرا وجود ہی نہیں. اس آیت میں تو کہہ رہا ہے جہاں دیکھو گے اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا. میں نے کہا مالک اللہ میں تیرا نوکر, میں تیرا بندہ, میں تیرے در کا فقیر, میں تیرا ادنا صد غلام, میں تیری دہلیز کا فقیر ہوں. میرے مالک اللہ میری رہنمائی تو فرما دینا. میں نے جب سے یہ آیت پڑھی ہے میں تو وجہ اللہ ڈھونڈ رہا ہوں. میرے مالک اللہ شاباش شاباش. میرے مالک اللہ مجھے بتا تو صحیح وجہ اللہ ہے کیا. تو کہہ رہے تیرا وجود ہی نہیں. اس آیت میں تو کہہ رہے جہاں دیکھو گے وجہ اللہ دکھائی دے گا. آواز ذوالجلال آئی میرے سامنے زیادہ باتیں نہ کر, آپ پڑھ قرآن. تو میرا چہرہ ڈھونڈ رہا ہے, آ قرآن میں میں تجھے اپنے ہاتھ بھی دکھاؤں. شاباش شاباش. آ قرآن میں تجھے اپنے ہاتھ بھی دکھاؤں, آ قرآن میں تجھے اپنی آنکھیں بھی دکھاؤں, آ قرآن میں تجھے اپنا چہرہ بھی دکھاؤں. میں نے کہا مالک اللہ میں تیرا نوکر ہوں, میری اتنی کیا مجال. میرے مالک اللہ بس میری رہنمائی فرما دے. تو نے کہا تیرے ہاتھ بھی ہے, میں تو چہرہ ڈھونڈنے نکلا تھا, ذرا اپنے ہاتھوں کی تعریف تو بتا. آواز ذوالجلال پھر باتیں کرتا ہے. پڑھنا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما خلقت بیدی, ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. بولا حیدر. ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. میں نے کہا واہ مالک اللہ میں تو چہرہ ڈھونڈنے نکلا تھا, تو نے ہاتھ بھی دکھا دیے. اچھا مالک اللہ تو نے یاد ہوتا اگر میں نے پیچھے سوال کیا تھا میرے مالک اللہ تو نے ایک جواب کہا تھا. تو نے کہا تھا تو میرا چہرہ ڈھونڈتا پھر رہے, میں تجھے ہاتھ بھی دکھاتا ہوں, میں تجھے اپنی آنکھیں بھی دکھاتا ہوں. میرے مالک اللہ تو نے اپنے ہاتھ تو دکھا دیے, ایسا کرنا اپنے اس نوکر کو اپنی آنکھوں کی کوئی تعریف تو بتا. آواز ذوالجلال پھر میرے سامنے باتیں کرتا ہے. ارے پڑھ تو صحیح قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہور. وَاسْنِعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح نبی جب کشتی بنانا میری آنکھوں کے سامنے میری وحی کے مطابق بنانا, میری آنکھوں کے سامنے میری وحی کے مطابق بنانا. میں نے کہا واہ مالک اللہ آنکھیں بھی دکھا دی, ظاہری سی بات ہے آنکھیں ہیں تو چہرہ بھی تو ہوگا نا. چل میرے مالک اللہ میں تیرا نوکر ہوں نا, اپنے نوکر کو اپنی آخری کوئی تعریف بتا دینا, اپنی کوئی چہرے کی کوئی دلیل تو دے. آواز ذوالجلال یرے پڑھنا قرآن. کل من علیہا فان ویبقی
وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے، جو اکرام والا بھی۔ جو جلال والا بھی ہے، جو اکرام۔ دو نتیجہ سمیٹو مضمون کو، لو سمیٹ دیا، نتیجہ سننا، آپ نے حق ادا کر دیا، باخودہ راضی ہو گیا، مولا آپ کی توفیقات ہے، مولا آپ کی نسلوں کے اندر ولایت امیر المومنین تک قیامت جاری اور ساری رکھے۔ اب حق تو یہی بنتا ہے نا، میں نتیجہ دوں اور دو ٹوک بات کے اوپر بات ختم کر دوں۔ اب بات تو صرف اتنی سی ہے، یا تو یہ آیت قرآن سے نکالیے یا ہاتھوں والا اللہ دکھائیے، شاباش شاباش، یا آیت قرآن سے نکالیے یا آنکھوں والا اللہ دکھائیے، یا آیت قرآن سے نکال یا چہرے والا اللہ دکھا۔ اور اگر تجھے ہاتھوں والا اللہ، آنکھوں والا اللہ، چہرے والا اللہ نہیں ملتا تو پھر مان کوئی ہاتھ ایسے ہے جسے اللہ ید اللہ کہہ رہا ہے، کوئی آنکھیں ایسی ہے جسے اللہ اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے، کوئی چہرہ ایسا ہے جسے اللہ تجھ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر تجھے آنکھوں والا، چہرے والا، ہاتھوں والا اللہ نہیں ملتا تو عام مسجد کوفہ کے منبر اعظم پر جہاں اللہ کا ولی کہہ رہا تھا، اے آدم کے بچوں مجھے بھونکنا مت، میں نے تمہارے باپ کو ان ہاتھوں سے بنایا ہے۔ الحیدر بسم اللہ۔ اے آدم کے بچوں مجھے بھونکنا مت، میں نے ان ہاتھوں سے تمہارے باپ آدم کو بنا۔ بس سزداران حسین، لاکھوں فضائل پڑھ لیے جائیں علی کے۔ علی کی بیٹیاں اس وقت تک انتظار میں رہتی ہے کہ کب کوئی ہمارے دکھوں کو یاد کرے اور ہمیں ہائے کہہ کر پرسا دے۔ سلامت رہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہ ہے عقیدت، یہ ہے قبولیت۔ بڑی روحانیت بھری مجلس ہے، بڑی قبولیت والی مجلس ہے۔ سلام، کچھ نہیں پڑا، آنکھ اشکبار ہو گئی، بزرگوں سے دعا ہو گئی، میری بخشش کا سامان ہو گیا۔ میرے مولا کا ایک لقب ہے علی اول مظلوم، یعنی کہ سب سے پہلا مظلوم، یعنی کہ سب سے پہلا مظلوم۔ علی سے پہلے 1.25 لاکھ نبی گزرے، کسی نبی کو تلوار سے مارا گیا، کسی نبی کو زہر دے کے مارا گیا، کسی نبی پہ کئی قسم کے ظلم و ستم ہوئے، لیکن کسی نبی کو بھی اول مظلوم کا لقب نہیں ملا۔ علی کے بعد کتنے مظلوم امام ہیں، حسن جیسا مسموم امام، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، حسین جیسا 8 بھائی سامنے ذبح کروانے والا، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچنے والا حسین، عباس کے کٹے بازوں کو عبا کی دامن میں سمیٹنے والا حسین، لیکن اول مظلوم کا لقب نہیں ملا۔ لکھتے ہیں علی کو ہی اول مظلوم کا لقب کیوں ملا؟ اب ہر ہاتھ سینے پہ آئے تو جملہ نظر کرنا چاہوں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کے مدینے میں بطول کے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، ظالم تازیانے مار مار کہتے تھے نہیں دیں گے تجھے تیرا حق۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ سید ابو علی زیدی شہادت عظمیٰ میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک نبی گزرے ایوب، زمانے نے کہا ایوب نبی بڑا صابر ہے، ہر کتاب میں لکھا گیا ایوب نبی بڑا صابر ہے،
اب جو سید سجاد کے دربار کے عاشق بیٹھے ہو نا، جو ماتمی بیٹھے ہو، ہر ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے اس جملے کے اوپر. ہر کتاب نے لکھا نا ایوب نبی بڑا صابر تھا. میں کہتا ہوں ایوب بڑا صابر ہوگا، اس نے سجاد دیکھا جو نہیں، اس نے سجاد دیکھا جو نہیں. عزاداران حسین وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایوب کو بستی والوں نے اپنی بستی سے جھوٹا کوڑ کا الزام لگا کے بستی سے بے دخل کر دیا. میری جان قربان انبیاء کی جان بچانے والے اس پاک خاندان پر. مولا باقر فرماتے ہیں اللہ کبھی اپنے نبی حجت امام کو ایسا مرض نہیں دیتا جسے اسے اپنی امت سے دور ہونا پڑے. امت نے جھوٹا کوڑ کا الزام لگا کے ایوب اور اس کی بیوی کو بستی سے بے دخل کر دیا. ایوب کی بیوی کو یام مستور نہ تھی. ایوب کی بیوی یوسف نبی کی سگی پوتی تھی. ایک دن یہ کنویں کے قریب پانی بھرنے کے لیے گئی. جب پانی بھر کے گھر واپس آئی نا، پانی والا برتن زمین پر دے مارا. اونچا رو کے کہتی ہے بس اللہ کا نبی اب بد دعا کر، اللہ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کرے. ایوب کہتا بی بی خیریت تو ہے، بتا تو صحیح ہوا کیا. رو کے کہتی ہے آج جب میں کنویں کے قریب پانی بھرنے کے لیے گئی تھی، چند بے غیرت میرے قریب آ کر کہتے تو ایوب کی بیوی ہے، یوسف نبی کی تو پوتی ہے. ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یوسف نبی کے گھر کے مستورات کے بال سنہری رنگ کے. بی بی اپنے سر سے ذرا چادر کو ہٹا، ہم نے تیرے سنہری رنگ کے بال دیکھنے اتنا سننا تھا. ایوب نے مصلی عبادت بچایا. رو کر کہتا بس میرے مالک اللہ، بس میرے مالک اللہ، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اپنا عذاب بھیج. ان کی نگاہیں میرے گھر کے بالوں تک آ گئی ہے. آواز ذوالجلال آئی بس ایوب اتنا ہی صبر تھا، ذرا اپنی آنکھیں بند کر. ایوب کہتے میں نے اپنی آنکھیں بند کی، منظر دیکھا شام کا بازار ہے اور کچھ بیویاں اور جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ماتم کر کے کہتے اللہ یہ کون سی بیویاں. آواز آئی ایوب یہ وہی علی اول مظلوم اور یہ اس کی بیٹیاں، یہ ان کے شام سے گزرنے کے مناظر. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. اجر بس 2 سے 3 منٹ زحمت تمام منبر قبلہ کے حوالے کرنے لگو. ایوب یہ وہی علی اول مظلوم ہے. یاد رہے عزاداران امام مظلوم کربلا 1400 سال گزر گئے. سنتے آ رہے ہو اور روتے آ رہے ہو نا کہ کوفے کی عورتیں علی سے قرآن پڑھنے کے لیے گھر آیا کرتی تھی. ایک دن علی نے کہا آج سے تمہیں میری عالیہ بیٹی میرے لہجے میں قرآن پڑھائے گی، میرے لہجے میں قرآن پڑھایا کرے گی. کوفے کی عورتیں علی کے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو گئی. عزاداران حسین جب 40 ہجری والے رمضان کے 10 دن گزر گئے نا، عورتیں پڑھنے تو قرآن جاتی تھی، ماتم کر کے گھر واپس آتی تھی. مرد پوچھتے تھے بی بی بتا تو صحیح سب خیریت تو ہے. ہوا کہ رو کر کہتی تھی سمجھ نہیں آ رہی. علی کی بیٹی پہلے قرآن کا غلاف اتارتی ہے، پھر سر سے چادر اتار کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں اور مجھے ایسے بھی پہچان لو، کل کو یہ نہ ہو اور میں تمہارے شہر میں ہوں اور کوئی میرا پتھروں سے استقبال اور کوئی میرا گھر. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. عزاداران حسین کر گیا مختصر. آ گیا کوفہ کا بازار. کوفے کے بازار سے ہوتے ہوئے علی کی یہ بیٹیوں کا قافلہ شام کے بازار سے گزرا. عزاداران حسین ایک گھر کی چھت سے ایک مستور یہ منظر دیکھ رہی تھی. یہ بی بی کو یام بی بی نہ تھی، اس کا نام حمید ہے. بڑا روگے واقعہ بڑا روگے. جس مصاحب کے انتظار میں میں ہوں نا بس آدھے منٹ کی دوری پہ ہوں، بڑا روگے. عزاداران حسین یہ بی بی کو یام بی بی نہیں ہے، اس کا نام حمیدہ ہے. یہ کوفے کی رہنے والی تھی. شام میں اس کی شادی ہوئی. علی کے بچوں کی محبت اس کے دل میں موجود تھی. علی کی بیٹی عالیہ سے یہ قرآن پڑھا کرتی تھی. اس نے گھر کی چھت سے یہ منظر دیکھا کہ کوئی قیدیوں کا قافلہ
بازار شام سے گزر رہا ہے، اپنی بیٹی کو قریب بلا کے کہتی ہے بیٹی جان وہ جو بازار شام سے جو قافلہ گزر رہا ہے نا، کہتی ہوں گا ان سے کہہ تو صحیح تیرے حق میں دعا کرے۔ عزاداران حسین حمیدہ کی بیٹی چلتی چلتی بی بی سکینہ کے قریب آئی، معلوم ہے آگے کیا کہتی ہے؟ آرام سینے پہ آنا چاہیے، معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ آگے کہتی ہے چھوٹی قیدر اجرک من اللہ، بن گئی کربلا، بن گئی کربلا۔ آگے کہتی ہے چھوٹی قیدر تڑپی ہے حسین کی سکینہ، اس گھوڑے کی گردن کی جانب نگاہ دوڑائی جس گردن میں چچا عباس کا کٹا ہوا سر تھا۔ معلوم ہے حسین کی سکینہ روکے کے کہتی ہے چچا غازی یا دیکھ تو صحیح نا، تیرے جانے کے بعد ان شام والوں نے میرے کیسے کیسے نام رکھ دیے، اور کوئی چھوٹی قیدن کہہ کے پکارتا ہے، اور کوئی باغی کی بیٹی کہہ کے پکارتا ہے۔ عزاداران حسین یہ حمیدہ کی بیٹی بی بی سکینہ کے قریب آئی، آگے کہتی ہے سکینہ میرے حق میں دعا کرے گی؟ کہتی ہے وہ جو سامنے بی بی ہے نا وہ ہماری حجت ناطقہ ہے، وہ علی کی عزت الہی کبریٰ بیٹی ہے، ارے ہم اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کرتے، اگر کوئی دعا کروانی ہے نا تو اس سے اجازت لے کے آنا ہوگی۔ معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بی بی اس شرابیوں کے ماحول میں کیسے کلام کروں؟ بی بی اس شرابیوں کے ماحول، قسمت علی کی بیٹیوں کی۔ عزاداران حسین حمیدہ کی بیٹی چلتی چلتی اپنی ماں کے پاس آئی، ماں کی ابا کی دامن میں ہاتھ ڈال کے رو کے کہتی ہے اماں وہ جو چھوٹی قیدن ہے نا وہ کہتی ہے ہم بڑی بی بی کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کرتے، اگر دعا کروانی ہے تو اس سے اجازت لے کے آنا ہوگی۔ حمیدہ چلتی چلتی بازار میں آئی، اب علی کی عزت الہی چھوڑنے لگا منبر، کربلا بنی ہوئی ہے مجلس، ہر ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے۔ عزاداران حسین اب علی کی عالیہ بیٹی نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ بنایا ہے، خاک کو سر پہ سجایا ہے۔ حمیدہ قریب آ کے کہتی ہے بی بی آپ میرے حق میں دعا کرے گی؟ بی بی حمیدہ کی جانب دے کے کہتی ہے بولو حمیدہ کیا دعا کروانی ہے؟ حمیدہ نے اپنا نام سنا، کب کباہٹ طاری ہو گئی، رو کے کہتی ہے بی بی دعا کرنا، بی بی جیسے یہ بچی یتیم ہوئی میری بیٹی ایسے یتیم نہ ہو، بی بی ایسے یتیم نہ ہو۔ بی بی کہتی ہے آمین۔ حمیدہ اور بولو، حمیدہ کہتی ہے بی بی دعا کرنا، بی بی جیسے تو اجڑی ہے نا بی بی ایسے کوئی نہ اجڑے، بی بی کہتی ہے آمین۔ حمیدہ پلٹی جانے لگی، علی کی عالیہ بیٹی حمیدہ کو بلا کے کہتی ہے حمیدہ اور دعا نہیں کروائے گی؟ ماتم کر کے کہتی ہے بی بی دعا کرنا تو وہ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں، او بی بی دعا کر تو وہ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں۔ علی کی عالیہ بیٹی نے اپنے چہرے سے بالوں کا پردہ ہٹایا، ماتم کر کے کہتی حمیدہ مجھے سینے سے لگا اور میں وہی علی اول مظلوم کی بیٹی۔ اللہ لعنت اللہ۔